شاعری کرتے ہوئے کیا پسند ہے؟ ساتھ کیا ہو، چائے ہو، قہوہ ہو یا کوئی مشروب؟ چائے بہتر ہے، چائے بہتر ہے، چائے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ چاہتے ہیں کوئی محبوبہ ساتھ ہو تو وہ بھی ہو سکتی ہے۔ نہیں، محبوبہ ساتھ ہو تو پھر تو شاعری نہیں ہوگی۔ شاعری نہیں ہوگی۔ ٹھیک۔ اچھا، مشاعرے کے بعد کس چیز کی زیادہ خوشی ہوتی ہے، داد ملنے کی یا لفافہ ملنے کی؟ داد ملنے کی تو اس کا میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہے ایک اچھے تخلیقار کے لیے۔ لیکن اگر یہ سوال آپ کسی اور سے پوچھتے نا، دوسری طرف بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف بھی دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی ایک لازمی عنصر ہے شاعر کے لیے۔ شاعری کے لیے بہترین وقت آپ کی نظر میں چڑھتا سورج یا ڈوبتا سورج؟ واہ، بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے۔ میں سمجھتا ہوں شاعری کے لیے ڈوبتا ہوا سورج بہترین وقت ہے، کیونکہ ڈوبتا ہوا سورج جو ہے نا، وہ کئی پیغامات، کئی مناظر، کئی کیفیات، کئی حالات وہ سمیٹ کے تو ڈوب رہا ہوتا ہے۔ تو شاعری میں بھی گہرائی تب پیدا ہوتی ہے جب ان تمام مراحل سے گزر کے شاعر لکھتا ہے۔ تو میں ڈوبتا سورج ضرور کہوں، میں ڈوبتا سورج کہوں گا۔ اس کے علاوہ آپ کے خیال میں متاثر کن شاعری یا ایک اچھی شاعری ہم کہہ سکیں وہ انسان کس ٹائم لکھ سکتا ہے؟ جب وہ بھوکا ہو، غربت کا مارا ہوا ہو، یا پھر شکم سیر ہو، پیٹ بھرا ہوا ہو؟ اچھی اور سچی شاعری بھوکے پیٹ ہی ہو سکتی ہے۔ اچھا، ہاں جی، سچی شاعری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعر فائنینشلی طور پہ جو ڈسٹرب رہتا ہے وہ کسی لحاظ سے پازیٹیو پوائنٹ بھی ہے۔ دیکھیں جی، پیٹ بھر کے کھانا تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، نیند آ جاتی ہے، اور جب انسان سکون میں ہوتا ہے نا تو وہ پھر ذرا مزاج اس کا کچھ اور ہوتا ہے۔ لیکن اب میں بھوک کو ایک علامت کے طور پہ اگر لیں، بھوک پر تو بڑے بڑے افسانہ نگاروں نے افسانے لکھے ہیں، شاعروں نے شاعری، نظم نگاروں نے نظمیں لکھی ہیں بھوک پر۔ تو بھوک اگر علامت کے طور پر لیں تو یہ بہت گہرے مفاہیم اس سے نکلتے ہیں بھوک سے۔ بہرحال بھوک میں سمجھتا ہوں بہتر ہے۔